الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مضمون پچھلے 2 ہفتوں میں بھی مسلسل بیان کیا گیا ہے اور آج بھی یہی مضمون ہے اور امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں بھی یہی مضمون رہے گا۔ یہ ہے پچھلے 2 ہفتوں میں آپ نے بات دھیان سے سنی ہے تو آپ کی یاد ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے سے تم کو کیا ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے آداب بیان فرمائے۔ آداب پیچھے 3 آداب بیان کیے گئے ہیں اور بار بار انہی کا تذکرہ کر کے خوب اچھی طریقے سے ہمارے دل و دماغ میں ان کو بٹھایا گیا ہے۔ نمبر 1، کسی کو دینے سے پہلے یا دینے کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی سخت بات اور کوئی سخت جملہ مت کہو جس سے اس کا دل دکھے اور اس کی توہین ہو۔ ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ دے کر احسان مت جتلاؤ، اور تیسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ ریاکاری نہ ہو دینے میں۔ یہ 3 باتیں، 3 ادب پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ میں یہ بات یاد دلا کر آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں، وہ سب کے سب سچ حق ہیں، اور وہ ضرور بالضرور، اور 2 مرتبہ کہنا تو کم ہے بلکہ 10 مرتبہ کہو کہ ضرور بالضرور پورے ہوں گے، ان کے پورے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہے بات 2 ہیں۔ نمبر 1، بات کو صحیح سمجھو۔ ہم غلط سمجھ کے بیٹھ گئے اور یوں کہہ رہے کہ ہو تو رہا نہیں، تو وہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے۔ نہیں، جو بات اللہ نے فرمائی اس کو صحیح سمجھو، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، اور آداب اور شرائط سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں تو یوں کہو کہ جو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، تو جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے مسئلے کے مطابق عمل کرو، جو آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے۔ نہ پورا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کچھ آداب بیان فرما رہے ہیں، آج بھی کچھ آداب بیان فرما رہے ہیں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہی تھوڑا مطلب بھی بتا دوں گا۔ اے ایمان والو،
خرچ کرو تم اس میں سے جو تم نے کمایا، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے واسطے زمین سے نکالا، وہ خرچ کرو جو عمدہ ہو، اچھا ہو۔ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور تم اس میں سے گندے اور برے کا اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر کوئی گھٹیا چیز تمہیں دینے لگے تو تم بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، تم بھی اس کو نہیں لوگے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کر لے لو۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے روپے پیسے کی اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو فضیلت بیان کرتا ہے اور وہ جو حکم دیتا ہے وہ تو تمہارے نفع کے واسطے دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اچھی صفات کا مالک ہے۔ دیکھو دوستو، حاصل اس کا یہ ہے، چاہے وہ چیز ہو جو زمین میں سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ چیز ہو جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور اس چیز میں سے تم اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرنا چاہو، تو جو خرچ کرو وہ عمدہ سے عمدہ اور اچھی سے اچھی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو، اور گھٹیا چیز اللہ کے نام پر کسی کو دینے کی نیت بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو۔ یہ ہے۔ اب اس میں طیب کا ترجمہ میں نے کیا اچھی چیز، لیکن اس کے مطلب میں دو باتیں داخل ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیز ہماری حلال کمائی کی ہو، حرام کمائی کی کوئی بھی چیز جب اللہ کے لیے خرچ کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوتی، ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ اگر فقیر محتاج کو بھی معلوم ہو جاوے کہ یہ چیز حلال کی نہیں ہے تو نہیں لینی چاہیے۔ مسجد والوں کو معلوم ہو جاوے کہ اس کی آمدنی حلال نہیں ہے تو وہ کتنی بھی بڑی دولت مسجد میں دے تو نہیں لینی چاہیے۔ مدرسے والوں کو معلوم ہو جاوے کہ اس کی آمدنی حلال نہیں ہے تو ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ چاہے وہ اپنے شہر کا بڑا دولت مند ہو، منتری جی ہو، کچھ بھی ہو، مت لو۔ تفصیل انشاءاللہ جو کچھ اللہ ذہن میں ڈالے گے میں کروں گا۔ اس میں سے ایک بات خاص طور سے آج کل تقریباً سبھی جگہ، پہلے تو یہ شہروں میں تھا، اب وہاں سے چل کر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی آ گیا، بڑی بڑی افطار دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹی، یہ اور بڑا فضول خرچ کیا جاتا ہے اس میں۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ یوں مت کہنا کہ نیت پر حملہ مت کرو۔ دیکھو آدمی کے حالات سے، اس کے عمل سے، اس کی باتوں سے اس کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ سب کا سب دکھاوے کے واسطہ ہو رہا ہے، ریاکاری کے طور پر ہو رہا ہے، تو ایسی دعوت افطار میں ہرگز مت شرکت کرو۔ یہ ہے۔ اور دلیل ہے اس کی، جس ولیمے کے کھانے میں صرف مالداروں کو بلایا جاوے اور جس ولیمے کے کھانے میں یہ دیکھا جاوے کہ ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر یہ سب کام ہو رہا ہے، اس ولیمے میں جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
تو ایسے ہی اگر صرف دکھلاوے کے واسطے وہ افطار پارٹی ہو رہی ہے تو اس میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس میں بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے تو شرکت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ دکھاوے کے واسطے بھی نہ ہو۔ یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، بہت زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا۔ اور نمبر 3، اگر یہ معلوم ہو کہ اس شخص کی آمدنی حلال نہیں ہے تو ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اور عام طور سے اتنی فضول خرچی، اتنی بڑی بڑی دعوتیں انہی دو نیت سے کی جاتی ہے، یا تو اس کے پاس بے حساب پیسہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا، حلال کا ہوتا تو اتنا نہ ہوتا، حلال کا ہوتا تو اس طرح خرچ نہ کرتا، اس لیے بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، یا اس کی نیت اچھی نہیں ہے، کچھ اور غرض ہے، ووٹ لینا ہے، کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور غرض ہے، تو ایسی دعوت افطار میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا تھوڑا سا بیان آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے۔ یہ تو بہرحال حلال مال خرچ کرو اللہ کے لیے، اور حرام مال اللہ بالکل قبول نہیں فرماتے، ایک بات۔ اور حلال مال میں سے جو خرچ کرو تو وہ عمدہ اور بڑھیا خرچ کرو۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، کچھ بات آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ کو بہت نفع دیں گی۔ مثال کے طور پر آج کل دکانوں میں بہت سا مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی بکتا نہیں، جو وہ سوٹ ہو، کپڑے ہوں، یا کچھ اور ہو، وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، بکتا نہیں ہو۔ تو اس میں چالاک دکاندار کیا کرتا ہے، اگر جی چلو اسے زکوٰۃ میں دے دو، بکتا تو ہے نہیں ہے، لیتا تو ہے نہیں کوئی مال، یہ چلو اسے زکوٰۃ میں دے دو۔ اب وہ اس کے پورے دام لگا کے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ میں لگا لیتا ہے اس کا حساب۔ یہ دیکھو، اگر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہی تھی تو پیسہ بھی تھا اس کے پاس، پیسے سے ادا کرتا، اور اگر سامان ہی دینا تھا، سوٹ ہی دینے تھے، تو جو اچھے آئے ہوئے ہیں وہ دے دو۔ یہ گھٹیا قسم کے جو بک نہیں رہے، ریجیکٹ پڑے ہوئے ہیں کئی سال سے، یہ کیوں دیے؟ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ۔ یہ کپڑے کی بات ایک مثال کے طور پر کہی میں نے، اور ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کتابیں بکتی ہیں کتب خانوں پہ، زیادہ تر مولویوں کے کام کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ جو ان سے بک رہی خوب وہ تو بیچ رہے، اور جس کا کوئی خریدار نہیں رکھی ہے طرف الماری میں، تو کچھ دن انتظار کر کے وہ زکوٰۃ میں دے دی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹیا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات، ہاں ایک گنجائش ہے اس میں ایک گنجائش ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ میرے پاس 20 سوٹ ہیں، اور جیسے یہ ریجیکٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی خریدار نہیں ہے ان کا، ان کی حیثیت کے مطابق ان کے دام لگائے، مثلاً 200 روپے لگائے۔ اب وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں اچھے سوٹ غریبوں کو دوں گا، 1,000 والے، تو بھائی 20,000 میں 20 ہی سوٹ جاویں گے، 20 آدمیوں کے پاس جاویں گے، اور اگر میں 500 والے دے دوں تو 40 کے پاس پہنچ جاویں گے، اور اگر میں یہ 200 والے دے دوں تو 80-90 کے پاس پہنچ جاویں گے۔ تو ریزیکٹ مال اپنے پاس سے ٹالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو نفع پہنچانا مقصود ہے۔ اب اس کی نیت اچھی ہے، دیکھو دونوں میں فرق ہو گیا، اور یہی مطلب ہے مسائل جان کر اس کے مطابق عمل کرنا،
اور اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ بات خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک شخص ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اسی بات کو، ایک شخص ہے اس کو 50,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے، اخلاص تو ہونا ہی چاہیے، ریاکاری تو ہو ہی نہیں چاہیے، وہ کپڑا، چادر، کچھ اور چیز دینا چاہتا ہے۔ جوڑے کی مثال لے لو، اب وہ 50,000 دیتا ہے، 50 جوڑے دیتا ہے 1,000 کے، تو 50 آدمیوں کو پہنچے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں 500 کو دوں گا، 100 کو دوں گا۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور اس میں غریبوں کا نفع مقصود ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھو دوستو، ایک تو مسئلہ ہے جو باریک سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زمین کی ایک قسم ہے جس کو عشری زمین کہتے ہیں، اس کی پیداوار میں سے 10واں حصہ خرچ کرنا زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ بعض صورتوں میں 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ عشری زمین کہتے ہیں اس کو، جو بھی پیداوار ہو، تو اس پیداوار میں سے جیسی پیداوار ہوئی ہے نا کھیت میں سے، ایک طرف میں سے وہی دے۔ یہ نہیں کہ بڑھیا تو خود لے جاوے گھر، اور گھٹیا قسم کا 10واں حصہ وہ دے دے اللہ کے نام پر، 20واں حصہ دے دے اللہ کے نام پر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے کاشتکار آج بھی 40واں حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرض تو ہے نہیں، واجب نہیں ہے، نفلی طور پر دینا چاہے دے دینا چاہیے، اس میں بھی اچھا دینا چاہیے، گھٹیا نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور خوب سمجھ لو اچھی طرح۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لو، جس کے پاس بڑھیا خرچ کرنے کی گنجائش ہو اور وہ گھٹیا دے تو غلط ہے، اور جس کے پاس گھٹیا ہی ہو تو وہ گھٹیا ہی دے دے، انشاءاللہ العزیز اچھے کا اور عمدہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ غرض مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو تو دل کھول کر خرچ کرو، ڈانڈ اتارنا مقصود نہ ہو، نام کرنا مقصود نہ ہو۔ بس یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ جس طریقے سے ہمارا کسی کے ذمہ کوئی حق ہو، مثلا ہم سے کوئی 10 کلو گیہوں ادھار لے گیا، اب وہ لے کے آوے ہمیں واپس کرنے کے واسطے، اور بڑے گھٹیا ہوں، بجے ہوئے ہوں، تو کون لے لے گا؟ نہیں لے گا۔ وہ یہی کہے گا بھائی میرے تو بڑھیا تھے، تو یہ کیوں لایا گھٹیا؟ تو جس طریقے سے تم اپنا حق گھٹیا وصول کرنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کا جو حق ہے اسے گھٹیا کیوں ادا کرنا پسند کرتے ہو؟ یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک۔ ہاں اگر آپ چشم پوشی کریں، ارے جیسے دے رات دینا تو چلو کوئی بات نہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چشم پوشی کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے تمہاری وہ چیز قبول کر لے، ثواب دے دے، تو بات دوسری۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات ماشاءاللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اگلی بات بڑی دھیان سے سنو، بڑے کام کی بات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تم سے، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنے فضل اور انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا ہے، جتنا دے سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، اور وہ علم والا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا اور کن حالات میں کیا، اس لیے اسی کے مطابق دیتا ہے۔ دیکھو دوستو،
ہم نے اور آپ نے تو کیا، شاید ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی شیطان نہ دیکھا ہو، اور ہم تو جانتے نہیں کہ وہ شیطان کی اور ہماری کہیں بات چیت ہوئی ہو، کچھ کہنا سننا ہوا ہو، ایسا تو کہیں ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن سمجھو آپ، شیطان ہر روز نہیں، ہر وقت ہم سے بات کرتا ہے، ہر روز نہیں، ہر وقت ہم سے بات کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آوے یا نہ آوے، ہمیں دکھے یا نہ دکھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے، بھائی تو پورا تول لے گا نا تو شام تک کچھ نہیں کمانے گا، ذرا سا 100 گرام کم کر دینا، شام تک کتنے پیسے بن جائیں گے؟ اور وہ فلانا لالا یوں کرے، اور وہ فلانا یوں کرے، اور وہ فلانا یوں کرے، جبھی تو چل رہی ان کی دکان، جبھی تو دے رہا وہ کم پیسوں میں، ہاں تیری یوں تو نہیں چلتی دکان، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ باتیں تمہارے دل میں کون ڈال رہا؟ شیطان۔ یہ پہچان ہے اس کی، برائی کی طرف وہی بلاتا ہے اور نہیں کوئی بلاتا، وہ برائی کی طرف وہی بلاتا ہے۔ ہاں دیکھو سچ میں کچھ نہیں رکھا، ہاں تھوڑی سی انگلی پہ انگلی چڑھا کے بات کرنی پڑے جب چلے دکان، ویسے نہیں چلتی۔ یہ جو سبق پڑھا رکھے نا، یہ سب شیطان کے سبق ہیں۔ یہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ باتیں آنے لگیں تو سمجھو شیطان کی طرف سے۔ حساب لگوایا زکوٰۃ کا، 50,000 روپے بیٹھے، جب بتائے وہ 50,000 روپے بیٹھے زکوٰۃ کے تو دل میں دھکا سا لگا ایک دم، 50,000 روپے اتنے کہاں سے دوں گا میں، کیسے دوں گا بھائی میں؟ ارے 500 لاکھ روپے لے بیٹھا، اور پھر یوں کہہ رہا 50,000 روپے کہاں سے دوں گا میں؟ ہاں تو اب وہ جو ڈرا رہا ہے کہ 50,000 تو بہت بیٹھتے ہیں، یہ تو بڑی محنت سے کمائے گئے ہیں، ہاں اور اس کے ساتھ وہ اور کیا کر ڈال لے گا، مدرسے والے تو لے جاویں سارے کھا جاویں، اور یہ جو فقیر مانگتے پھریں ان پہ تو پتہ نہیں کتنی دولت ہے، اور الٹے سبق جو پڑھا رہا ہے اور دل میں باتیں آ رہی ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ ہمیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور اپنے علم، اپنی جستجو اور تلاش کے مطابق مستحق تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے جستجو کر کے، چھان بین کر کے اپنے حساب سے اور مستحق سمجھ کر اس کو دے دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر وہ مستحق نہیں بھی ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر آپ کو بعد میں معلوم ہو جاوے کہ وہ مستحق نہیں ہے، پھر بھی دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ باتیں کہ وہ مدرسے والے تو کھا جاتے ہیں، یہ فقیر تو خود ہی بڑے دولت مند ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں دل میں ڈالنا اور 50,000 روپے یہ 40,000 روپے دیتے ہوئے زور پڑنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ اور میرے دوستو، تنگ دستی سے قدم قدم پر ڈراتا ہے، وہ قدم قدم پر تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ یار مولوی بڑھانے کو جی تو چاہے، بہت اچھا لگے مولوی صاحب جب تقریر کرے ہیں، بہت اچھا لگے، لیکن بس پریشانی یہی ہے کہ وہ کھاوے گا کہاں سے؟ مسجدوں کا، مدرسوں کا جو حال ہے تو پتہ ہی ہے، کھاوے گا کہاں سے؟ بس یہاں سے آ کے رک گیا۔ بھائی حافظ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں کوئی حافظ نہیں، حافظ تو ہونا چاہیے بھائی،
پھر کیا آتی ہے دل میں بات، ارے یار کئی سال لگیں گے، 4-5 سال لگیں گے، اتنے تو انٹر میں پہنچ جائے گا۔ ہر جگہ جو بھی آپ بھلائی کا کام سوچو گے، جو بھی بھلائی کا کام سوچو گے، تو وہاں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات دل میں ڈالے گا۔ بھائی حج کرنے کو جی تو چاہے، لیکن اب بہت ہی روپے لگنے لگے، ایک آدمی کے 4 لاکھ لگے، اور گھر والی کو بھی لے جانا پڑے گا تو 8 لاکھ لگیں گے، بھائی میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو میرا تو سارا کاروباری نمٹ لے گا۔ یہ باتیں آدمی کے دل میں سوچتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے وہ فقر و فاقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، زندگی بھر اس کو فقر و فاقہ پیش نہیں آتا۔ تو یہ ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کے میرے ذمہ 1 لاکھ روپے قرض ہے، حکم یہ ہے کہ جب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو جاوے فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ اگر میں نے 6 مہینے کے وعدے سے لیا تھا اور سال بھر تک میں نہیں دے پایا تو مجھے گناہ نہیں ہوگا، چونکہ میرے پاس تھا نہیں۔ لیکن جب میرے پاس آ گیا اور اب میں نے 2 دن بھی تاخیر کر دی تو گناہ گار ہوں گا۔ لیکن اب میں کیا سوچ رہا، ارے اسے کیا پتا اس کے پاس آیا نہیں آیا، تو لے لے 2-4 مہینے کام لے لے، ان سے کچھ کما لے، پھر دے دیں گے۔ تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ بے حیائی کی باتیں نہ معلوم کتنی ہے؟ جی ہاں، یوں کہتے ہیں کہ جو فاحشہ بنتی ہے عورت وہ اس کی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اس بے حیائی کے کام سے بہتر یہ ہے کہ مزدوری کر لے، کسی کے برتن مانج لے، کسی کا گھر جھاڑو دے لے، پوچھا کر لے۔ لیکن شیطان نے تو بات دوسری بٹھا رکھی ہے نا دماغ میں، مجھے تو بنگلے میں رہنا ہے، مرسٹیٹ میں گھومنا ہے۔ سب جگہ آپ کو ہر گناہ کے پیچھے یہی چیز ملے گی، ہر گناہ کے پیچھے یہی چیز ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی نیک کام کرو آپ، لیکن جو میں نے شروع میں بتائی تھی آپ کو بات یاد رکھنا، آداب کے مطابق، شرائط کے مطابق۔ اس میں 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق۔ ایک تو کوئی بھی نیک عمل ہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ اس کو ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی گنجائش والا ہے، جتنا دے دے اس کے یہاں کبھی کچھ کمی نہیں آتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا مناسب ہے، کتنا دینا ٹھیک ہے۔ بات بہت ساری آ گئی اور الحمدللہ بڑے کام کی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور وقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔